تو اس لیے انہوں نے وقتاً فوقتاً ختم نبوت کے عقیدے میں دراڑ پیدا کرنے کی کوشش کی، اور سب سے پہلے جناب نبی اکرم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارک میں مختلف علاقوں سے 3 مدعیان نبوت کھڑے ہوئے۔ یمامہ سے مسیلمہ کذاب جو نجد کے علاقے کا سردار تھا، اور بہت بڑی طاقت، بڑا جتھا اس کے ساتھ جو ہے وہ موجود تھا، اور مقابلے میں، اور اس کی طاقت، اس کے وسائل کا اندازہ اس سے لگائیں کہ سب سے پہلے اس کے مقابلے میں ابو جہل کے بیٹے حضرت عکرمہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ تشریف لائے۔ 80,000 کا لشکر اس کے جھنڈے کے نیچے تھا۔ حضرت عکرمہ رضی اللہ تعالی عنہ باوجود اس کے کہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پائے کے جرنیل ہیں، اور ظاہر والد کی جو ایک قائدانہ صلاحیتیں ہیں، صفات ہیں، وہ بھی ان میں تھیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی ہے خیارکم فی الجاہلیت خیارکم فی الاسلام اذا فقہوا، کہ تم میں بہترین لوگ، سربرآوردہ لوگ جو جاہلیت میں بہترین اور سربرآوردہ تھے، وہ اسلام قبول کرنے کے بعد بھی بہترین اور سربرآوردہ ہیں، بشرطے کہ دینی سمجھ بوجھ کے حامل ہوں، دینی مزاج کو لے کر چلنے والے ہوں۔ تو یہ حضرات بہت پائے کے لوگ تھے، حضرت خالد بن ولید، حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بہت دیر میں انہوں نے اسلام قبول کیا، 8 ہجری تک حضرت عکرمہ اور حضرت خالد 8 ہجری کے قریب مسلمان ہوئے، لیکن بہت جلد انہوں نے اپنی پہچان اور امتیازی ایک مقام حاصل کر لیا، چونکہ جو صفات تھیں قائدانہ، وہ ان کو صرف بس نور ہدایت کی ضرورت تھی، ورنہ وہ صفات پہلے سے الحمدللہ ان میں موجود تھیں۔ لیکن مسیلمہ کو بہرحال حضرت عکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شکست نہیں دے سکے، اور پھر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں اس کو شکست ہوئی، جب حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، یہ مسیلمہ خود حضور کی خدمت میں بھی خود بھی حاضر ہوا، اور اپنے 2 نمائندے بھی اس نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک خط کے ساتھ بھیجے۔ وہ نمائندے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے ان کے پاس جو مسیلمہ کا تحریر کردہ خط تھا، جس کا آغاز تھا من مسیلمہ رسول اللہ الی محمد رسول اللہ، کہ الیاذ باللہ یہ اللہ کے رسول مسیلمہ کی طرف سے اللہ کے رسول محمد کی طرف یہ خط ہے، تو اما بعد انی اشرکت معک فی الامر، مجھے کار نبوت میں آپ کے ساتھ شریک کر دیا گیا ہے، اور آپ میرے ساتھ 2 باتوں میں سے ایک بات کا فیصلہ کر لیں، آپ چاہیں تو آپ مجھے جو ہے وہ اپنا جانشین نامزد کر دیں، کہ آپ اپنی زندگی میں کار نبوت کرتے رہیں، آپ کے بعد یہ نبوت کی اور قیادت کی، حکومت کی تمام تر ذمہ داری وہ مجھے مل جائے گی، میں جانوں اور میرا کام جانے۔ اور دوسرا یہ کہ اگر آپ اس کے لیے تیار نہیں ہیں تو پھر شہری علاقوں کی نبوت، وہاں کی قیادت، حکومت آپ اپنے پاس رکھیں، اور دیہاتوں کا علاقہ وہ میرے سپرد کر دیں، دیہاتی علاقوں میں مجھے نبی مان لیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی بات کا جواب یہ دیا کہ ان الارض للہ یورثها من یشاء من عبادی، کہ زمین اللہ کی ملکیت ہے، اس پر اللہ کا قبضہ اور اختیار ہے، وہ جسے چاہتا ہے اپنے بندوں میں سے وارث بناتا ہے، میں تمہیں اپنی خلافت، اپنی جانشینی نہیں دے سکتا، اس کا فیصلہ میرے پاس نہیں ہے، یہ تو وقت ثابت کرے گا کہ کون کس کا جانشین بنتا ہے۔ باقی کار نبوت میں اگر تم مجھ سے ہاتھ میں ایک چھڑی تھی، فرمایا کہ اس کے بھی اگر تم مجھ سے شراکت کے طلبگار ہو، دعوے دار ہو، تو میں یہ بھی تمہیں دینے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ پھر ان دونوں نمائندوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اتشہدان انی رسول اللہ، کیا تم گواہی دیتے ہو کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ تو انہوں نے کہا جی کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ اور پھر ان سے پوچھا کہ اتشہدان ان مسیلمہ رسول اللہ، کیا تم اس بات کی بھی گواہی دیتے ہو کہ مسیلمہ اللہ کے رسول ہے، مسیلمہ اللہ کا رسول ہے، پیغمبر ہے؟ انہوں نے کہا جی نعم، ہم اس بات کی بھی گواہی دیتے ہیں۔ اس پر جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جملہ فرمایا وہ ہے ہمارے لیے اسوہ، وہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پہلا جو جملہ ہے نا اتشہدان انی رسول اللہ، اس پر تو تم نے اپنے مسلمان ہونے کا اعتراف کیا، مسلمان ہونے کے اعتراف کے بعد پھر تمہارا مسیلمہ کو اللہ کا رسول کہنا یہ ارتداد ہے، یہ دین اسلام سے پھرنا ہے۔ اور لولا الرسل لا تقتل لضربت اعناقکما، اگر قاصدوں کا قتل جائز ہوتا تو میں ضرور تمہاری گردنیں اتار دیتا۔ اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ سبسکرائب کریں، شیئر کریں اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں۔